السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے، اور ایک دو دن میں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن رمضان المبارک کی تیاری ہم کیسے کریں؟ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ اپنی پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، ہم اللہ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے۔ اس لیے کہ جب سیزن آتا ہے تو دکاندار اپنی دکان کی صفائی کرتا ہے، اور کھیت والا آدمی اپنے کھیت کی صفائی کرتا ہے تاکہ موسم اور سیزن میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ یا آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ایک بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ تو ہم رمضان المبارک کی قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تو توبہ یہ سب سے پہلا طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ کہ ہم صلہ رحمی کریں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور پیار و محبت کا برتاؤ کریں۔ اس لیے کہ انسان ہے، بسا اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق اور اختلاف کر بیٹھتا ہے، رشتہ داروں میں سے کسی سے بات چیت بند کر لیتا ہے۔ تو ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے حسن سلوک کو صحیح کر لے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ انسان کی روزی میں برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو ہم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ تیسری چیز ہے کہ ہم حسد سے بچیں۔ انسان کا دل بغض، کینہ، حسد اور برائی سے پاک ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ ایک صحابی اس آدمی کے ساتھ چلے گئے اور 3 دن اس کے گھر پر قیام فرمایا اور اس کے اعمال کو دیکھا۔ جب 3 دن ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کے رات و دن کے کوئی ایسے عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جنت کی بشارت ہو۔ تو انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میرا ایسا کوئی تو عمل نہیں ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا، لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد، بغض اور برائی نہیں رکھتا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ ہم ہر وقت اپنے دل کو صاف رکھے، کسی کی برائی اپنے دل میں نہ لائے، کسی سے حسد اور کینہ نہ رکھے۔ تو ہم حسد سے بھی اپنے دلوں کو پاک کریں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ ہم موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال کم کریں۔ اس لیے کہ موبائل ایجاد ہوا اس لیے کہ کم وقت میں زیادہ کام ہو، لیکن اس کا ریئیکشن ایسا ہوا کہ ہمارا بہت سارا وقت اس موبائل کے پیچھے ضائع ہو رہا ہے۔ تو ہم رمضان المبارک میں اس موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال کم کریں تاکہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ نمبر 5، قرآن پاک کی تلاوت کا ہم اہتمام کریں۔ ابھی سے کہ جو انسان آدھا پارا یا پاؤ پارا یا 1 پارا پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ کرے، 2 پارے، ایک دن میں 3 پارے، 5 پارے مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ اپنے گھروں میں ایک ترتیب بنا لے کہ مجھے رمضان المبارک میں اتنے قرآن مکمل کرنا ہے، اور گھروں میں اپنے بچوں کو تسبیحات کا پابند بنائے۔
اپنے بچوں سے کہیں کہ ایک دن میں آپ کو اتنی تسبیحات پڑھنا ہے، اتنی درود شریف کی تسبیحات پڑھنا ہے اور اتنی استغفار کی تسبیحات پڑھنا ہے۔ دعا کی کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ انسان نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہم رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھ کر دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ ہم دعائیں مانگیں، اذکار مسنونہ روزانہ کے معمولات کی دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، روزے کا ہم اہتمام کریں۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے، ہم ابھی سے عزم مصمم کریں کہ ہم رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کا اہتمام کریں گے۔ اشراق کا اہتمام کہ رمضان المبارک میں عمرہ یہ ایک اہم عبادت کا حامل بھی ہے، لیکن حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے انسان اتنا خرچ اور سفر کی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر آفتاب کے طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرے اور آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد تقریباً 20-22 منٹ کے بعد اشراق کی 2 رکعت یا 4 رکعت نفل کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ہم رمضان المبارک میں سحر کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے اور آدھا پون گھنٹہ اس میں ہم اللہ کی عبادت کرے، پھر اشراق کا بھی ہم اہتمام کرے تاکہ حج اور عمرے کا ثواب ہمیں مل جائے۔ زبان کی حفاظت، ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلخوری اور لایانی باتوں سے ہم بچیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں رکھے۔ اور جو آخری جو چیز ہے کہ ہم عید کی تیاری رمضان المبارک سے پہلے کر لیں، اس لیے کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب 2 عشرے گزر جاتے ہیں، تیسرے عشرے میں انسان عید کی تیاری مکمل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، ہم رمضان المبارک سے پہلے عید کی تیاری کریں اور پورا ہمارا رمضان اللہ کی عبادت میں گزرے، ہم اپنے زبان کو اللہ کے ذکر میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کی بھرپور صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔